اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، ایام اعزاز سے پہلے سورہ نساء کی جو تفسیر ایک ایک آیت روز چل رہی تھی، اس میں 77 آیتوں کی تفسیر ہو چکی تھی۔ آج جو ہے 78 آیت نمبر 78 سے شروعات کی جا رہی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ پہلے آیت پڑھتے ہیں کہ آخر مولا پروردگار جو ہے اس آیت کریمہ میں کیا فرما رہا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ آپ غور کریں کہ پروردگار جو ہے اس میں بیان کر رہا ہے کہ تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں حاصل کر لے گی، در کر لے گی، چاہے تم مستحکم و مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، یعنی چاروں طرف سے پیک ہو جاؤ مضبوط قلعے میں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ سب خدا کی طرف سے ہے، پھر آخر اس قوم کو اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات جو ہے سمجھتی ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ قوم ایسی ہے کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو دو تین باتوں کی طرف جو ہے متوجہ ہمیں ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حسنہ اور سیئہ سے مراد جو ہے عالم طبیعت کے وہ آثار ہیں جسے پسندیدہ یا ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے۔ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ عالم طبیعت میں یعنی اللہ نے جو فطرتاً جو ہے چیزوں کو پیدا کیا ہے، انسان اس میں جو ہے کچھ چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے، کچھ چیزیں جو ہے ناپسند کرتا ہے، تو پسندیدہ اور ناپسندیدہ اشیاء کی طرف جو ہے متوجہ یہاں کیا گیا ہے۔ حسنہ اور سیئہ سے مراد یہاں پہ۔ اور منافقین کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب راحت و آرام کے اسباب نظر آتے تھے تو خدا کا کرم قرار دیتے تھے، کہتے پروردگار کا کرم ہے، اور قحط اور خشک سالی ہو جاتی تھی تو پیغمبر کی نحوست سے تعبیر کرتے تھے معاذ اللہ، نعوذ باللہ، کہتے تھے کہ یہ نبی کی وجہ سے ہے، جبکہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ تو پروردگار نے جو ہے سختی سے یعنی اس کو رد کرتے ہوئے، تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب میری طرف سے ہے، خبردار میرے پیغمبر کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ رہ گیا اس کا سبب کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، تو نیکی ہو تو اللہ کی طرف سے ہے، برائی و مصیبت ہو تو خود تمہاری طرف سے ہے، یعنی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حسنہ و سیئہ، حسنہ و سیئہ کا اچھے برے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اسے عقیدہ جبر کی دلیل بنا لیا جائے۔ فعل حسن اور ہوتا ہے اور حسنہ الگ شے ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ فعل حسن بے نفس ہی حسن ہے۔ اسی لیے جو آپ دیکھیے، بہرحال جو ہے یہاں پر لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے مجھے، لیکن ایسا عقیدہ بیان کر دیا ہے علم کلام میں علماء نے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں برائی اور اچھائی سب اللہ ہم سے کرواتا ہے۔ وہ جبریہ ہو گئے، جبر کے قائل ہو گئے کہ ہم مجبور ہیں، اللہ ہم جو ہے اٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، سب اللہ ہم سے کرواتا ہے۔ یہ عقیدہ جبر جو ہے بنی عباس کے زمانے میں زیادہ رائج کیا گیا، اس جبریہ نظریہ کو مجبرہ جسے کہتے ہیں، جس کو اشاعرہ گروپ کہا جاتا ہے۔ ایک گروپ پیدا ہوا جو معتزلہ کے گروپ ہے۔ معتزلہ گروپ یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں طاقت دے دی، اب اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اب جو ہے ہم جو بھی کرنا چاہیں کریں۔ لیکن
شیعہ اور امامیہ نظریہ جو ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ دین میں جبر ہے اور نہ تفویض ہے۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے واگزار کر دینا، یعنی اللہ نے طاقت ہمیں دے دی، اب ہم جو چاہیں وہ کریں، نہیں، بلکہ درمیانی معاملہ ہے، امر بین الامرین کا معاملہ ہے۔ نہ یہ کہہ سکتے ہو تم کہ ہم مجبور ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم کلی طور پہ ہمیں اختیار ہے، اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے ایک مطلب واقعہ ہے کہ مولا سے پوچھا کسی نے آ کے، مولا کیا ہم مجبور ہیں یا مختار؟ تو مولا نے کہا ایک پیر اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا، کہا دوسرا پیر اٹھاؤ، دونوں پیر اٹھاؤ، تو اس نے کہا میں گر پڑوں گا۔ کہا بس اتنا سمجھ لو کہ تمہیں کچھ چیزوں میں اختیار ہے، کچھ چیزوں میں تمہارے پہ اختیار نہیں ہے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ بل امر بین الامرین، درمیانی معاملہ ہے۔ تفصیلی گفتگو علم کلام میں ہوئی ہے اس بارے میں۔ تو اب ہم غور کریں گے کہ اس آیت کریمہ میں ہمیں جو متوجہ کیا جا رہا ہے، آیت نمبر جو بہرحال جو 78 ہے، جس میں بہرحال جو پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ یاد رکھو کہ موت جو ہے جہاں آنی ہے وہ آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا انسان جو ہے یعنی اپنے اختیار میں کچھ رکھے، نہیں، اینما تکونو، جہاں بھی تم رہو گے، یدرککم الموت، جہاں بھی رہو گے تمہیں موت، اینما تکونو یدرککم الموت، موت تمہیں درک کر لے گی، چاہے جو ہے مضبوط قلعے میں جو ہے تم جا کے بیٹھ نہ جاؤ۔ بھائی دیکھیں، غور کیجئے گا کہ اللہ جو ہے یعنی موت ایک ایسی شے ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کے سوا، اور اگر جو ہے موت نہیں آنی ہے تو کوئی موت دے نہیں سکتا۔ اللہ نے جو ہے اپنے اختیار میں موت اور رزق کو رکھا ہے، رزق اللہ دینے والا، تو اب جو ہے اگر اللہ رزق دیتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، موت اللہ دیتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب آپ غور کریں کہ شداد جو بہت بڑا یعنی اپنے اقتدار اور اپنے مال پر غرور کرتا تھا، مغرور تھا، اس نے جو ہے اپنی ایک جنت بنائی دنیا میں۔ نبی نے جو بتایا تھا کہ یعنی کون کون سی چیزیں جو ہیں جنت میں موجود ہیں، تو ویسے ہی جو ہے بنانے کی اس نے خام خیالی میں کوشش کی، اور نتیجے میں جب جنت بن گئی تو اس نے کہا تھا مجھ سے پہلے کوئی اندر داخل نہ ہو۔ اس نے ایک قدم جو ہے جنت اپنی بنائی ہوئی جنت میں رکھا، جیسے ہی ایک قدم رکھا اس نے ملک الموت سامنے، کہا تم کون؟ میں نے تو کہا تھا کوئی اندر نہ آئے۔ کہا پروردگار کے حکم سے میں آیا ہوں، اور جہاں ہوتا ہے میں پہنچ جاتا ہوں، کوئی چیز ہمارے پہ رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی، ہم روح قبض کرتے ہیں۔ اور بہرحال یہ کہتے ہیں اس نے شداد نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ ہم جو ہے یہ جنت جو بنائی ہوئی جنت ہے اس کو ہم ایک مرتبہ دیکھ لیں، لیکن ملک الموت نے جو ہے موقع نہیں دیا، روح قبض کر لی۔ اب شداد جو ہے حسرتوں کو حسرت بھری نگاہ سے اس نے جنت کے دروازے کی طرف دیکھا اور اسی طریقے سے دنیا سے چلا گیا۔ تو وہی ہے کہ اینما تکون یدرککم الموت، جہاں بھی تم رہو گے موت تمہارے پاس ضرور آ جائے گی۔ تو اب غور کریں گے اس میں آپ کہ پروردگار جو ہے ہمیں اس میں متوجہ کر رہا ہے کہ بد نفس اور بد عقیدہ افراد اپنے آگے کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام عائد کرنے سے باز نہیں آتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو یعنی افراد تھے انہوں نے جو ہے خدا کو الگ کر کے برائیوں کا الزام نبی پر لگایا تھا، اور آج کے پڑھے لکھے مسلمان عقیدہ جبر کی ترویج کر کے ہر برائی کا ذمہ دار جو ہے خود خدا کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ گویا صدر اول یعنی شروعات کا نتیجہ یہ تھا کہ اس میں نفاق اور پھر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر میدان میں آ گیا تھا۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت منافقت اتنی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ باقاعدہ جو ہے اچھے کام کو اللہ کی طرف سے متوجہ کرتے تھے، اور جو
برا کام تھا وہ نبی کی طرف جو ہے متوجہ کرتے تھے، ان کے نزدیک پسندیدہ اور ناپسندیدہ کی بات ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جیسے بذات میں بارش ہو رہی ہے تو ان کو اچھا لگ رہا ہے، تو نتیجے میں یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر قحط نازل ہو گیا، پانی سوکھا پڑ گیا، قحط کا عالم ہو گیا، تو کہا یہ نبی کی طرف سے ہے۔ تو مطلب کہ پروردگار نے کہا کہ دونوں میری طرف سے ہیں، یعنی غور کرنے کی بات ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ دو باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا، ایک تو موت آنی ہے تو آئے گی، چاہے جتنا انسان فرار کرے۔ اس لیے جو ہے قرآن میں جو ہے سورہ جمعہ میں موجود ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ میرے حبیب کہہ دو کہ بے شک موت جس سے تم بھاگ رہے ہو کہ تم سے ملاقات کرتی رہے گی، اور اس کے بعد تمہیں پلٹایا جائے گا عالم غیب و شہادت کے پاس، اور اس کے بعد تمہیں خبر دی جائے گی، تمہیں خبر دی جائے گی جو کچھ تم نے دنیا میں انجام دیا تھا۔ تو غور کرنے کی بات ہے، یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے ہر بات کی طرف۔ تو قرآن میں جو پیغام الہیہ ہے اس میں ہمیں غور و خوض کرنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دو باتوں پر متوجہ کیا گیا، ایک تو موت اگر آنی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، جہاں بھی انسان ہوگا موت آ جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ ہمیں جو ہے اس عقیدے کو پیش نظر رکھنا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں ہر نعمتوں کا جو ہمیں نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور بارگاہ معبود میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں جو ہے تمام نعمتوں سے نواز دے، امام کے اعوان انصار میں شمار فرمائے۔